السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ میرے لائق احترام برادر محترم رضا الرحمن ندوی صاحب دامت برکاتہم، میرے عزیز دوست مولانا دانش ندوی صاحب اور میرے برادر گرامی جناب حافظ جاوید صاحب اور اس ادارے کی ہونہار طالبات اور قوم کی عزیز بیٹیاں، ابھی میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ میں یقین جانیے میں کوئی آپ کو نصیحت کرنے کے لیے اور آپ سے خطاب کرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ آپ کے ادارے کی جو نیک نامی اور آپ کے ادارے کی جو کارکردگی مختلف ذرائع سے ہم تک پہنچی، تو میری بڑی دیرینہ خواہش تھی کہ اس ادارے میں جایا جائے، یہاں کی بچیوں سے، یہاں کی طالبات سے، یہاں کے اساتذہ سے، یہاں کے ذمہ داروں سے ملاقات کی جائے اور ان کے روبرو ہوا جائے۔ مجھے یاد آتا ہے کہ 2018 میں غالباً جب اس ادارے کا افتتاح ہوا تھا، تب بھی میرے برادر گرامی مولانا ضیاء الرحمن ندوی صاحب نے ہمیں بھی مدعو کیا تھا اور یہاں کے عوام سے، یہاں کے لوگوں سے چند لفظ بات کرنے، کچھ دیر گفتگو کرنے کا مجھے بھی موقع ملا تھا۔ یقیناً ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ وہ ادارہ جو چند سال قبل بڑی بے سر و سامانی کے عالم میں جس کا آغاز ہوا تھا، جس کا افتتاح ہوا تھا اور جس نشیمن کا اور جس چمن کا خواب دیکھا تھا، اس کے بانی مولانا ضیاء الرحمن ندوی صاحب نے اور ان کے برادر خرد مولانا رضا الرحمن صاحب نے ماشاءاللہ آج وہ چمن لہلہا رہا ہے اور وہ برگ و بار لا رہا ہے اور وہ اپنا پھل دے رہا ہے، اور ماشاءاللہ مختلف پلیٹ فارم سے جو اس کی آفیشیل ویب سائٹ ہے یا جو اس کا آفیشیل چینل ہے، اس کے ذریعے سے بھی صرف اسرحہ کے لوگ نہیں بلکہ اسرحہ کے باہر کے لوگ بھی اور مختلف جگہ سے لوگ اس کو وزٹ کرتے ہیں اور یہاں کی کارکردگی کو دیکھتے ہیں اور اس سے ان کو اطمینان ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے، اور جو اس کے بہی خواہ ہیں وہ اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ تو یقیناً یہاں کی آمد کو میں اپنے لیے سب سے بڑی سعادت سمجھتا ہوں۔ دوسری بات جو میں یہاں کی طالبات سے، یہاں کی بیٹیوں سے اور اپنی بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ادارہ آپ سب کے لیے بلکہ اس پورے علاقے کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کا اصول یہ ہے کہ جب انسان نعمت کی قدردانی کرتا ہے، نعمت کو نعمت سمجھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت سے اس کو مزید استفادے کا موقع دیتے ہیں، مزید فائدہ پہنچاتے ہیں، اور انسان جب ناقدری کا اور ناشکری کا شکار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں چھین لیتے ہیں۔ قرآن کی مشہور آیت ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اس آیت پر آپ غور کیجئے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ فرمایا کہ اگر تمہارا رویہ اللہ کی عطا کردہ نعمت کے ساتھ شکریہ کا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس نعمت میں اضافہ کرتا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو ملٹیپلائی کرتا جائے گا، تمہارے حق میں اس نعمت کو مفید سے مفید تر کرتا جائے گا اور اپنی نعمتوں کا سلسلہ دراز کرتا چلا جائے گا۔ اور اگر وہ نعمت کہ آپ ناشکری کے مرتکب ہوتے ہیں، اس کفران نعمت کے مرتکب ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نعمت چھین لیتا ہے۔ آپ سمجھیے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ الحمدللہ ہماری ہمشیرہ بھی لکھنؤ کے ایک بڑے ادارے جامعۃ المومنات سے فارغ ہیں، انہوں نے عالمیت کیا، وہاں سے فضیلت کی۔ اس وقت میں ہمارے خود کے کئی رشتہ دار اور کئی جاننے والوں کی خواہش تھی
کہ وہ بھی اپنی بیٹیوں کو، اپنی بچیوں کو اسی طریقے سے عالمہ بنائیں، دینی تعلیم سے آراستہ کریں، ان کی بیٹیاں بھی قرآن و حدیث کو سمجھنے والی اور اس کا فہم حاصل کرنے والی بنیں۔ لیکن صرف اس وجہ سے وہ بچیاں اس تعلیم سے محروم ہو گئیں اور اس تعلیم کو حاصل نہیں کر سکیں کہ بہت دور فاصلہ بہت دور ہے لکھنؤ، بہت دور ہے دہلی، بہت دور ہے مہاراشٹر اور مالیگاؤں، جہاں بڑے بڑے دینی تعلیم کے لڑکیوں کے تعلیم نسواں کے ادارے ہیں۔ اس وجہ سے وہ بچیاں تعلیم سے محروم ہو گئیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ساتھ یہ احسان کیا ہے کہ آپ کو وہ نعمت گویا تھالی میں پروس کر کے دے دیا گیا ہے۔ آپ کے گاؤں میں، آپ کے پڑوس میں، آپ کے علاقے میں اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کا فیضان، اس نعمت کا سرچشمہ اللہ نے جاری کر دیا ہے۔ اور ماشاءاللہ جو لوگ یہاں پر خدمات انجام دے رہے ہیں وہ بڑے بافیض، باصلاحیت، باعمل، باکردار لوگ ہیں۔ اور آپ کا ادارہ جتنے کم وقت میں ماشاءاللہ جس طرح کا رزلٹ دے رہا ہے، جو پروڈکٹیوٹی اور جو نتائج ماشاءاللہ، جو تبدیلیاں آپ کی زندگی میں، آپ کی گفتگو میں، آپ کے کلام میں اور آپ کی پوری پرسنالٹی میں جو نکھار آیا ہے وہ یقیناً قابل تعریف ہے۔ ابھی جس طریقے سے بچی نے قرآن کریم کی تلاوت کی، اتنے درد و سوز کے ساتھ اس نے قرآن کریم کو پڑھا اور اس نے قرات کا لحاظ کرتے ہوئے یقیناً یہ پتہ دیتا ہے کہ یہاں کا درجہ حفظ اور حفظ کی جو تعلیم ہوتی ہے، قرآن کی جو تعلیم ہوتی ہے، یہ کتنے ٹھوس بنیادوں پر ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے اس بچی نے نعت پڑھی تو ماشاءاللہ کتنے اچھے انداز سے انہوں نے جو ہے نعت کو پیش کیا۔ تو یہ تمام چیزیں اور اسی طریقے سے آپ کی جو تقریریں ہوتی ہیں، یقیناً میں تو پہلی بار بہت دنوں کے بعد آیا ہوں، لیکن سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے بھائی ضیاء الرحمن صاحب اور رضا الرحمن صاحب کبھی کبھی ہمیں بھیجتے رہتے ہیں، تو اس سے دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے۔ تو یقیناً آپ کا ادارہ آپ تمام کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کی قدر کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو موقع دیا ہے، جس علم کو سیکھنے، پڑھنے اور جس علم کے حصول کا اللہ نے موقع دیا ہے، اس علم کو خوب محنت کے ساتھ حاصل کیجیے اور اس علم کی اہمیت اور اس علم کی قدر و قیمت کو آپ سمجھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مَن یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کا بھلا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ نیکی کا اور خیر خواہی کا ارادہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ تو آپ سب دین کے سمجھنے اور دین کو حاصل کرنے اور دین کا فہم پیدا کرنے کے راستے پر لگی ہوئی ہیں۔ تو آپ اس کو اللہ کی بہت بڑی نعمت سمجھیں۔ اللہ نے آپ پر احسان کیا کہ اللہ نے آپ کو یہ موقع دیا۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کی فضیلت بیان فرمائی جس علم کے راستے پر آپ تمام طالبات لگی ہوئی ہیں۔ آپ نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے سب سے بہترین آدمی وہ ہے، سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور سکھائے۔ تو آپ کے اساتذہ یہاں پر سکھا رہے ہیں، آپ کے معلمات یہاں پر آپ کو سکھا رہی ہیں اور آپ قرآن کو اور دین کو سیکھنے پر میں لگی ہوئی ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے اس عمل کو سرٹیفکیٹ دیا ہے، سند دی ہے کہ یہ سب سے بہترین اور افضل ترین عمل ہے۔ آپ کو پورے فخر کے ساتھ کہنا چاہیے کہ ہم ایک عظیم مشن میں لگے ہوئے ہیں، ہم ایک عظیم کام میں لگے ہوئے ہیں اور ہمیں اللہ کا اس پر شکر بھی ہم ادا کرتے ہیں اور ہم اس کو اپنے لیے باعث فخر اور باعث شکر سمجھتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء فإن الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما ولکنہم ورثوا العلم فمن اخذہ اخذ بحظ وافر۔ آپ نے فرمایا کہ جو علماء ہیں، دین کے جاننے والے ہیں، وہ انبیاء علیہم السلام کے وارث ہیں، ان کے میراث میں حصہ لینے والے ہیں اور انبیاء علیہم السلام اپنے میراث کے طور پر اپنا علم، اپنا وزڈم اور اپنی سنت، اپنا طریقہ، اپنی تعلیمات کو چھوڑ کر جاتے ہیں۔ وہ لوگوں کو دینار و درہم اور مال و دولت کا وارث نہیں بناتے۔ مال و دولت یقیناً انسان کی ضرورت ہے، لیکن مال و دولت انسان کا مقصد نہیں ہو سکتا۔ آج جو بھی علوم سکھائے جا رہے ہیں دنیا میں، ہر کسی کا ایک بڑا مقصد یہ ہوتا ہے
کہ کس طریقے سے پیسہ بنایا جائے، کس طریقے سے منی میکنگ کا کام کیا جائے، یہ ایک پرائمری مقصد ہوتا ہے۔ لیکن علم دین کا یہ مقصد ہرگز اور ہرگز نہیں ہے۔ اگر کسی کے دل میں اس طرح کی طمع ہے اور اس طرح کی لالچ ہے جس سے ہم پیسہ بنائیں گے، عزت بنائیں گے اور شہرت حاصل کریں گے، تو ابھی سے چاہیے کہ وہ اپنے اس چیز کو اپنے دل سے نکال دیں، ورنہ یہ جان لیجئے کہ آپ کا پڑھنا، آپ کا سیکھنا، آپ کا علم حاصل کرنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاں بیکار ہو جائے گا۔ اللہ کے ہاں اس پر آپ کو کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ تو اس لیے پیسہ حاصل کرنا اور پیسہ بنانا یہ علم کا ہرگز مقصد نہیں ہے۔ علم کا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا، اللہ کے دین کی خدمت کرنا، اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا، یہ علم دین کے حاصل کرنے کا یا کسی بھی علم کے حاصل کرنے کا مقصد ہونا چاہیے۔ تو میں آپ تمام طالبات سے چند گزارشات کروں گا۔ پہلی گزارش یہ ہے کہ آپ اپنی اہمیت کو خود سمجھیے۔ آپ جس راہ پہ لگی ہوئی ہیں اس راہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، کہ جو آدمی علم دین کے حصول کے لیے چل پڑتا ہے، علم دین کے حصول کے راستے پر چل پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ کہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع، کہ انسان جب علم دین کے حصول کے لیے نکلتا ہے اور علم دین کے حصول میں لگ جاتا ہے تو وہ اللہ کے راستے میں شمار ہوتا ہے یہاں تک کہ وہاں سے واپس آ جائے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ طالب علم کا کھانا بھی عبادت، اس کا سونا بھی عبادت، اس کا اٹھنا بیٹھنا بھی عبادت، یہ تمام چیزیں عبادت میں شمار ہوتی ہیں، حتیٰ کہ اگر اس راستے میں اس کی موت آ جائے اور اس کا انتقال ہو جائے تو وہ شخص شہید لکھا جاتا ہے۔ یہ آپ کی اہمیت ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب ہمیں خود اپنی اہمیت کا ادراک نہیں ہوتا، مثال کے طور اس کی مثال یہ سمجھیے کہ ایک بچے کو ایک سونے کا ڈلا دے دیا جائے تو وہ اس کو پھینک دے گا، کیونکہ سونے کی جو قیمت ہے، گولڈ کی جو قیمت ہے، اس کو ادراک نہیں ہے، اس کو فہم نہیں ہے۔ لیکن وہی چیز آپ کو دی جائے، آپ کے ایج کی بچیوں کو اور عورتوں کو دی جائے تو وہ اس کو بہت حفاظت سے رکھیں گی، اس کا زیور بنائیں گی اور اس کو مختلف طریقے سے استعمال کریں گی۔ کیونکہ ان کو اس کی اہمیت کا پتہ ہے۔ تو آپ سب سے پہلے اپنی اہمیت کا ادراک کیجئے کہ آپ کون ہیں اور آپ کیا ہیں۔ آپ انبیاء علیہ السلام کی وراثت کو حاصل کر رہے ہیں، آپ مہمانان رسول ہیں۔ ہمارے علماء اکثر کہتے ہیں کہ مدارس کا جو سلسلہ نسب ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مسجد نبوی کے چبوترے سے جا کر ملتا ہے جس کو ہم صفہ کہتے ہیں، اور وہاں پر صحابہ کرام کی جو تعداد تھی، جو وہاں مہمان ہوتی تھی اور اللہ کے رسول سے دین سیکھنے کے لیے آتی تھی، جن کو ہم اور آپ اصحاب صفہ کہتے ہیں، ان سے مدارس کا سلسلہ نسب جا کر ملتا ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک اور بات کہتا ہوں کہ آپ کا سلسلہ نسب، آپ کے جو بنات کے ادارے ہیں ان کا سلسلہ نسب صرف صفہ ہی سے نہیں ملتا، بلکہ مدارس بنات کا سلسلہ نسب بیت الرسول سے ملتا ہے، خانہ رسول سے ملتا ہے، کیونکہ یہ وہ جگہ تھی جہاں پر صحابیات آتی تھیں اور اللہ کے رسول سے دین سیکھا کرتی تھی۔ بلکہ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ صحابیات کی گزارش پر اور ان کی درخواست پر بعض دن ان کے لیے متعین کیے گئے تھے جن میں صحابیات آتی تھیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھتی تھی۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعدد ازدواج ہیں، مختلف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی، ان کی مصلحتوں میں سے ایک اہم ترین مصلحت یہ بیان کی جاتی ہے تاکہ جو امت کی مائیں ہیں، امت کی بہنیں ہیں اور مسلم خواتین ہیں، ان کی تعلیم و تربیت کا بہترین نظم ہو سکے۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ سے زیادہ خواتین سے آپ نے شادیاں کی اور آپ کی ازواج کی تعداد اس وجہ سے زیادہ ہے۔ یہ ایک مصلحت تھی۔ تو آپ کی تعلیم اتنی اہم ہے۔ اب آپ کو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ تو چند چیزوں کا آپ کو اہتمام کرنا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ اس کو اپنے حق میں نعمت سمجھیے اور اپنی بھی اہمیت کو سمجھیے اور اپنی اس تعلیم کی اہمیت کو سمجھیے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ اپنے اندر اخلاص پیدا کیجیے، نیت کو درست کیجیے۔ علم دین کو آپ حاصل کرنے میں لگی ہوئی ہیں تو اس کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ میں ایک واقعے سے اس چیز کو آپ کو سمجھاتا ہوں۔ بغداد اسلامی تاریخ کا عظیم ترین شہر ہے
اور وہاں سے اسلام کی عظیم ترین یادگار وابستہ ہے. وہاں پر ایک بہت بڑا ادارہ قائم ہوا تھا، اور اس وقت کا جو بادشاہ تھا بغداد کا، جس کو نظام الملک بولتے ہیں، وہ ایک دن اس ادارے کو وزٹ کرنے کے لیے، اس ادارے کو دیکھنے کے لیے کہ وہاں کیسی تعلیم ہو رہی ہے، وہاں بچے کیسے پڑھ رہے ہیں، ایک دن نکلا. غالباً رات کا وقت تھا، اور ایک عام آدمی کی شکل میں، ایک عام آدمی کے بھیس میں وہ اس ادارے میں گیا، اور وہاں پر طلبہ سے پوچھا. جو طلبہ پڑھ رہے تھے، مطالعہ کر رہے تھے، مذاکرہ کر رہے تھے، ان سے اس نے پوچھا کہ بیٹا تم کیا کر رہے ہو؟ تو ایک طالب علم نے کہا کہ میں فلاں کتاب پڑھ رہا ہوں، اعلیٰ درجے کا طالب علم ہوں. تو انہوں نے کہا، پھر اس نے دوسرا سوال کیا کہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو ایک نے کہا کہ میرے والد صاحب اس شہر کے قاضی ہیں، تو میں بھی چاہتا ہوں کہ میں بھی پڑھنے کے بعد قاضی بن جاؤں. دوسرے طالب علم کے پاس گئے بادشاہ، انہوں نے کہا کہ بیٹا تم کیا پڑھ رہے ہو، کیوں پڑھ رہے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں فلاں کتاب پڑھ رہا ہوں، اور میں اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ میں ایک فقیہ بن جاؤں اور اس شہر کا مفتی بن جاؤں. تو تیسرے طالب علم کے پاس گئے، ان سے پوچھا کہ بیٹا تم کیوں پڑھ رہے ہو؟ تو ایک نے کہا کہ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ میں امام بن جاؤں. سب نے اپنے اپنے مقاصد بیان کیے. بادشاہ کو بے حد مایوسی ہوئی. اس نے کہا کہ ہر کسی کا مقصد کوئی نہ کوئی رتبہ، کوئی نہ کوئی مقام اور کوئی نہ کوئی جو ہے منصب حاصل کرنا ہے. میں نے تو اس لیے مدرسہ نہیں قائم کیا تھا. آخر میں جاتے ہوئے ایک طالب علم کو دیکھا کہ وہ تنہا مطالعہ کر رہا ہے اور بہت ہی انہماک کے ساتھ مطالعے میں مشغول ہے. ان سے پوچھا کہ بیٹا تم کیا پڑھ رہے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ میں فلاں کتاب پڑھ رہا ہوں، فلاں درجے کا طالب علم ہوں. پھر ان سے پوچھا کہ بیٹا تم کیوں پڑھ رہے ہو؟ یہ بہت اہم جواب ہے، یہی آپ کی تعلیم کا مقصد ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے عقل سے سمجھا ہے کہ اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ احکام کا مکلف بنایا ہے. میں اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ میں جان سکوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، اللہ کی مرضیات کیا ہے، تاکہ میں اس کو بجا لاؤں، اور میں یہ جان سکوں کہ اللہ تعالیٰ کن چیزوں سے ناراض ہوتے ہیں، اللہ نے کن چیزوں سے منع کیا ہے، تاکہ میں اس سے باز آ جاؤں، اس سے خود کو روک سکوں. یہ جواب جب بادشاہ نے سنا تو بے انتہا خوش ہوا، اور اس نے جو ارادہ کیا تھا پہلے کہ میں اب اس ادارے کو بند کر دوں گا، اس نے یہ کہا کہ جب تک یہ طالب علم پڑھتا رہے گا میں اس ادارے کو چلاؤں گا، اور جب یہ طالب علم چلا جائے گا تب غور کروں گا کہ اس ادارے کو قائم رکھنا ہے یا بند کرنا ہے. تو اس لیے اپنی تعلیم کا مقصد صرف رضائے الہی کو بنائیے، اللہ کو خوش کرنا اور اللہ کو راضی کرنا. بولتے ہیں اللہ کو راضی کرنا، یہ آپ کا مقصد ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص علم اس لیے حاصل کرے تاکہ اس سے دنیا کا فائدہ حاصل ہو سکے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا لم یجد عرف الجنت یوم القیامہ، وہ شخص قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی حاصل نہیں کر سکے. اسی طریقے سے ایک حدیث میں آیا کہ جو شخص اس لیے علم حاصل کرے تاکہ وہ علماء کے ساتھ اور بڑے لوگوں کے ساتھ اور مشائخ کے ساتھ بیٹھے اور ولیماری ابھی السفہاء، اور جاہلوں پر اپنے علم کا روب جما دے، اور تاکہ لوگوں کی توجہات اپنی طرف کر لے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص کو جہنم میں داخل کرے. تو اس لیے ہمیشہ نیت صاف رکھیے. نیت جیسی ہوگی اللہ تعالیٰ کے فیصلے اسی طریقے سے آپ کے ساتھ ہوں گے. تو پہلی چیز نیت درست ہوگی. دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں پر جو علم کا ادارہ ہے، جو معہد آپ کے لیے بنایا گیا ہے، اس کا ایک بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ کو زیور علم سے آراستہ کیا جائے، آپ کی استعداد پختہ ہو، آپ کے اندر علمی پختگی آئے. تو آپ اس کے لیے پوری جد و جہد لگا دیجیے، پوری محنت کیجیے کہ آپ کے اندر استعداد پیدا ہو، آپ کے اندر صلاحیت پیدا ہو. اس کے لیے میں آپ کو 2-3 طریقے بتاتا ہوں. وہ اپنی بات نہیں بتا رہا ہوں، وہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو طالب علم 3 کام کر لے میں اس کے علمی استعداد کی گارنٹی اور ضمانت دیتا ہوں. وہ 3 کام کیا ہے؟ پہلا کام یہ ہے کہ جو سبق آپ کو کل پڑھایا جائے گا، ان میں سے اکثر طالبات جو ہیں وہ عالمہ بن رہی ہیں، عربی درجات کی طالب علم ہیں، تو میں آپ سے مخاطب ہوں اور ان طالبات سے بھی مخاطب ہوں جو حفظ کی طالبات ہیں، دوسری طالبات ہیں، کہ جو سبق آپ کو کل پڑھایا جائے گا اس سبق کا آپ آج مطالعہ کیجئے، رات میں اس کا مطالعہ کیجئے اور مطالعہ کر کے جائیے. مطالعہ ایسا کیجئے کہ جو کم از کم جو عبارت آپ کو پڑھائی جائے گی اس عبارت کو آپ حل کر کے جائیے اپنے طور پر. مثال کے طور پر آپ کو قصص النبیین پڑھائی جا رہی ہوگی تو اس کے اندر پہلا سبق ہے من کسر الاسنام. تو آپ نے لفظ دیکھا من کے کیا معنی ہیں، کسرہ کے کیا معنی ہیں، اسنام کے کیا معنی ہیں.
فرض کیجیے آپ کو اصنام کے معنی نہیں معلوم، صنم کی جمع اصنام آتی ہے، اور تو آپ کوشش کیجیے کہ آپ ڈکشنری کی مدد سے اس لفظ کے معنی معلوم کریں، لیکن اس سے بھی نہیں ہو پاتا ہے تو آپ اس لفظ کو نوٹ بک میں لکھ لیجیے۔ اس کے بعد پہلا کام آپ نے کر لیا کہ عبارت حل کر لیا، عبارت حل کرنے کی کوشش کی، کل کا سبق خود سے حل کرنے کی کوشش کی۔ دوسرا کام یہ کیجیے کہ آپ صبح میں آئی درجے کے اندر اپنے استاذ کے پاس، تو پوری توجہ کے ساتھ، پورے انہمام کے ساتھ، جس کو استماع بولتے ہیں، پوری توجہ کے ساتھ آپ اپنے استاذ کا درس سنیے۔ اب آپ نے رات میں مطالعہ کیا تھا، جو نئے لفظ تھے، جو نئے الفاظ تھے، اس کے معنی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے تھے، اس کو آپ نے نوٹ کیا۔ عبارت کا جو مفہوم تھا وہ آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، کچھ سمجھ میں آیا تو آپ نے ان عبارت پر جو ہے نشان لگا دیا پینسل سے۔ اب جو آپ اپنے استاذ کی بات کو پوری توجہ سے، پورے غور سے سنیں گی تو وہ چیز آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گی۔ تو دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ پہلا مطالعہ، دوسرا استماع۔ تیسرا کام یہ ہے کہ آپ جب یہاں سے اپنے گھر جائیں تو اس کو ایک مرتبہ آرام سے کھانا کھا لیجئے، فری ہو جائیے، اس کے بعد ایک مرتبہ کم از کم جو سبق آپ کو پڑھایا گیا ہے اس کا کم از کم ایک بار اعادہ کیجیے، اس کو دہرائیے، اس کا ریویژن کیجیے۔ اور اگر آپ کئی طالبات ایک ساتھ رہتی ہیں تو اس کا تکرار کر لیجیے، ساتھ میں بیٹھ کر پڑھ لیجیے اس کو۔ تو مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 3 کام جو طالب علم کر لے گا: مطالعہ، استاذ کی بات کو غور سے سننا، اور تیسری چیز کیا بتایا میں نے؟ اعادہ، جو کچھ پڑھایا گیا ہے اس کو دہرانا، اس کا ریویژن۔ جو طالب علم یہ 3 کام کر لے گا اس کے اندر اس کی استعداد پختہ ہوگی، اس کی علمی صلاحیت اچھی ہو جائے گی۔ اور جو لوگ علم متون پر اور درسی کتابوں پر اچھی صلاحیت پیدا کرتے ہیں تو وہی طالب علم جو ہے آگے جا کر علم میں کمال پیدا کرتا ہے۔ میں ایک چیز اپنی طرف سے ایک اور ایڈ کر دوں کہ اعادہ کے علاوہ ہفتے میں ایک دن، مان لیا جمعہ کے دن آپ کی چھٹی رہتی ہے، تو آپ کو ہفتے میں جو کچھ پڑھایا گیا وہ تمام سبق کا آپ اعادہ کر لیجیے۔ یہ 4 کام آپ کر لیجیے، انشاءاللہ آپ کے اندر استعداد کی پختگی آ جائے گی، علمی پختگی آ جائے گی۔ تو یہ 2 بات ہو گئی۔ تیسری بات میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ کو جو کچھ پڑھایا جائے آپ اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے اور گناہوں سے حتی الامکان بچیے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاذ سے کہا کہ میں جو کچھ یاد کرتا ہوں وہ بھول جاتا ہوں، میرے اندر نسیان کا مرض ہے۔ تو انہوں نے ایک عمومی بات بیان فرمائی اور بہت اچھے انداز میں انہوں نے اپنے استاذ کو نصیحت کی، اپنے شاگرد کو نصیحت کی، جس کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر میں پرویا ہے کہ شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی فان العلم نور من الہی ونور اللہ لا یعطی لعاصی، کہ میں نے اپنے استاذ سے شکایت کی اپنے نسیان کا اور اپنے کمزور حافظہ کا، تو انہوں نے ہمیں وصیت کی اور نصیحت کی کہ بیٹا گناہوں کو چھوڑ دینا، گناہوں سے بچنا۔ کیوں؟ اس کی علت کیا اچھی بیان کی ہے، انہوں نے کہا فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ إِلَٰهِ، کیونکہ علم جو ہے اللہ کا نور ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے کسی نافرمان کو وہ نور نہیں دیتا۔ آپ دنیا میں دیکھیے جس سے آپ کو جھگڑا ہو، آپ کو اس کو کوئی گفٹ دیں گی، کوئی ہدیہ دیں گی، نہیں دیں گی۔ تو اسی طریقے سے وہ شخص جو اللہ کا نافرمان ہے، اللہ کا ناشکرہ ہے، اللہ کا باغی ہے، اللہ کی بات کو نہیں مانتا، تو اللہ تعالیٰ اس کے سینے میں اپنے علم کا نور کیسے داخل کرے گا؟ تو اس لیے گناہوں سے بچنے کی کوشش کیجیے۔ اور آخری چیز وہ یہ ہے کہ ہر چیز کے لیے کچھ کہا گیا کہ تعلموا العلم وتعلموا للعلم الوقار، کہ علم حاصل کیجیے اور علم کے لیے وقار سیکھیے۔ تو آپ کے اندر وقار ہونی چاہیے، متانت ہونی چاہیے، ادب ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے اپنے استاذ کا ادب کیجیے، اسی کے ساتھ ساتھ جو آلات علم ہے کتاب کا ادب کیجیے، اپنی تیماری کا ادب کیجیے، اپنی درسگاہ کا ادب کیجیے۔ اور جب تک آپ یہاں بیٹھیے درسگاہ میں، یہ سمجھیے کہ آپ ایک عبادت میں ہیں، آپ نماز میں ہیں۔ اس طریقے سے کوئی بھی لغو حرکت، کوئی بھی فضول حرکت، کوئی بھی فحش کام آپ بالکل بھی مت کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ فیما بینہم الا حفتهم الملائکہ وغشیتهم الرحمہ ونزلت علیہم السکینہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ اللہ نے اسی طرح کی مجلس کا، جو علم کی مجلس ہے، اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے گھر میں جمع ہوتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اس کا درس اس کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں، فرشتے اس مجلس کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، اللہ کی رحمت اس مجلس پر نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کی مجلس میں اس کا ذکر کرتے ہیں۔ اور اسی روایت میں ایک بعض جگہ ایک اور حصہ ہے کہ فرشتے اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اے اللہ فلاں بندہ جو ہے وہ تو علم حاصل کرنے کے مقصد سے وہاں پر نہیں آیا تھا، وہ تو یوں ہی بیٹھ گیا تھا،
تو فرمایا جاتا ہے کہ ہم الجلساء لا یشقى جلیسهم، یہ وہ مجلس ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ بیٹھنے والا بھی محروم نہیں ہوتا، وہ بھی اللہ کی رحمت کو حاصل کر لیتا ہے۔ تو آپ کا جو بیٹھنا ہے، آپ کی جو درسگاہ ہے، آپ کا جو ٹائمنگ ہے پڑھنے لکھنے کی، اس وقت کو آپ عبادت کی طرح گزاریے اور خوب محنت سے پڑھیے، خوب محنت سے علم حاصل کیجیے۔ انشاءاللہ تعالی آپ جب اس نعمت کی قدر کریں گی اور آپ محنت کریں گی تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اور بھی راہیں کھولے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو دین اور دنیا میں اتنا نیک نام کرے گا، اللہ اتنی عزت دے گا کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ مجھے یہی چند معروضات مجھے عرض کرنی تھی۔ امید ہے کہ آپ تمام طالبات، تمام بہنیں ان باتوں پر عمل کریں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔